یہ وہ تالا ہے جو آج ہی مری کے ایک ہوٹل کے دروازے پہ لگایا گیا ہے۔ اس ہوٹل کے بارے میں ایک کچھ رسیدیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ گزشتہ 2 روز سے گردش کر رہی تھیں، جن کے مطابق یہاں ٹھہرنے والے کچھ لوگوں سے جو ایک رات کا ایک روم کا کرایہ ہے وہ 20,000 لیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہاں پر یہ الزام بھی لگا تھا کہ بہت سے لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ کرائے کے علاوہ اگر آپ ہیٹر یوز کرنا چاہیں گے تو اس کے 1 گھنٹے کے اتنے چارجز ہوں گے، اور اسی طرح کوئی اور فیسلٹی اگر آپ لینا چاہیں گے تو اس کے بھی مختلف قسم کے چارجز ہوں گے۔ مری میں اس وقت ہم موجود ہیں اور اسی معاملے پہ بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر جب بہت سے ٹورسٹ مشکل کا شکار تھے اور وہ برف میں پھنسے ہوئے تھے تو کئی ایسے لوگ تھے یہاں جو کہ منافع خوری کر رہے تھے، ہوٹلز کے کرائے بڑھا دیے تھے، جو دیگر ضروری استعمال کی اشیاء ہیں ان کے کرائے ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ایک ہوٹل ہے جس کو آج جو یہاں کی ضلعی انتظامیہ ہے وہ یہاں آئے، انہوں نے جو یہ واقعہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد اس ہوٹل کو سیل کر دیا گیا۔ ہم یہاں پر کچھ اور ہوٹلز کی طرف بھی جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان ہوٹلز میں کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے یہاں پر جو کرائے ہیں وہ بڑھائے گئے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ یہی وجہ ہے کہ آج سوشل میڈیا پہ اس طرح کا ٹرینڈ بھی چل رہا ہے جس میں یہ بائیکاٹ مری کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی جب یہاں پر سیاحوں کی اور مقامی افراد کے درمیان جب کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے تھے اس وقت بھی بائیکاٹ مری کے ٹرینڈ چلے تھے سوشل میڈیا پہ، اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ رویے ہیں جن کی وجہ سے وہ یہاں سیاحت کے لیے آنا پسند نہیں کریں گے۔ آج ایک بار پھر سے یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ میں آپ کو کچھ ٹویٹس ہیں جو کہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گی۔ جیسے کچھ لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ یہاں پر بہت سے ہوٹلز میں ایک دن کا ایک روم کا جو کرایہ تھا وہ 40 سے 50 ہزار ہو گیا تھا۔ یہ جو ہوٹل ابھی ہم نے دکھایا آپ کو، ہم نے ان کے آنر سے بھی بات کی، وہ کیمرے پہ آ کے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی شرمندگی ہے، یا بلکہ انہوں نے یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ جب بھی شہر میں رش زیادہ ہوگا، یہ ٹورسٹ کا ایک ہب ہے، جب بھی شہر میں رش زیادہ ہوگا تو وہ کرائے جو ہیں وہ اسی طرح سے بڑھا دیے جائیں گے۔ یہ ان ہوٹل کے مالک کا کہنا تھا جن کا ہوٹل آج ہی انتظامیہ نے سیل کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اگر ہم ٹرینڈز کی بات کریں تو ان ٹرینڈز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 40,000 کے قریب جو ہیں وہ کرائے وہ لیے گئے، اور ایک کمرے کا، اس کے علاوہ ایک جو ابلا ہوا انڈا جو ان ٹھنڈے علاقوں میں ملتا ہے اس کا ایک انڈے کی قیمت جو ہے وہ 500 کے قریب لی گئی۔ پانی کی بوتل کی ایک قیمت جو چھوٹی بوتل ہے پانی کی وہ بھی 500 تک بکی۔ یہاں ہم ایک اور ہوٹل کے باہر آئے ہیں اور ہم ان کے یہاں پہ مینیجر بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا سچویشن تھی اور کیا وجہ ہے کہ کرائے جو ہیں وہ اتنے بڑھا دیے گئے تھے۔ السلام علیکم، مجھے اپنا نام بتائیے گا پہلے۔ اقبال خان۔ اقبال صاحب، ابھی آپ کے قریب میں چند قدم کے فاصلے پہ ایک ہوٹل کو سیل کیا گیا ہے کرائے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ہوٹل کی جو انتظامیہ ہیں وہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے اور خاص طور پہ جب ٹورسٹ پھنس گئے ہوں وہ کرائے میں اضافہ کر دیتی ہے؟ میم، اس میں کچھ لوگ ہیں جو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں ان کے کاروبار پہ بھی بہت زیادہ منفی اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تیسرا چوتھا دن ہے ہمارا کاروبار بالکل بند ہے۔ اب ہم اگر اپنی بات کرتے ہیں تو اس رات کیونکہ 24 سے 26 گھنٹے ایک ہی جگہ پہ ٹریفک بلاک تھی اور ہمارے روم تقریباً شام سے ہی فل ہو چکے تھے، لیکن فیملیز آ رہی تھیں، چھوٹے بچے تھے ساتھ، تو ہم نے اپنے ویٹنگ رومز، کچن اور اوپر گیلریز ان کو خالی کروا کے یہاں فیملیز کو اکوموڈیٹ کیا۔ یہ میرے ساتھ مقبول بھائی ہیں، یہ میرے ساتھ اسسٹنٹ مینیجر بھی ہیں یہاں پہ، اور انہوں نے فیملی کو تقریباً جس میں 11 کے 12 افراد تھے جو سنی بینک کولٹانا چوک کے قریب پھنسے ہوئے تھے ان کو ریسکیو کر کے لائے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو ہم اس فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کی بات بھی کروا سکتے ہیں، اور ان کو پھر ہم نے فری آف کاسٹ رہائش بھی دی۔ وہ فیملی یہیں پہ ہے؟ نہیں، وہ فیملی لاہور کی تھی، لیکن ہم ٹیلی فون پہ بھی اگر پاسبل ہو آپ کے تو ہم بات کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس، جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو آپ نے ریسکیو کیا اور یہاں پہ آپ نے ان کو فری آف کاسٹ ان کو اسٹے کروایا ایک دن کے لیے، تو وہ یقیناً بہت سے ایسے ہوٹل سے ہوتے ہوئے آئے ہوں گے جہاں پہ کرائے بہت زیادہ تھے، کیا وہ آپ کو بتا رہے تھے؟
بس یہی بتا رہے تھے کہ جی اصل میں جو یہ روڈ ہے نا، اس پہ جتنے بھی ہوٹلز تھے وہ تقریباً شام سے ہی فل ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. آگے ٹریفک کی روانی کیونکہ نہیں ہو رہی تھی تو وہ لوگ یہیں پھنسے ہوئے تھے. اب جس کے پاس تو جگہیں تھی وہ انہوں نے، کچھ لوگوں نے اکوموڈیٹ بھی کیا، کچھ نے موقع سے فائدہ بھی اٹھایا. ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ موقع ایسا ہوتا ہے جو جن میں تھوڑی سی انسانیت زندہ ہوتی ہے وہ اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھاتے، وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یار کم از کم ہمیں رات گزارنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے تاکہ ہم ایزیلی ہو کے رات گزار سکیں. تو وہ ان کو جن کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا، پھر وہ صبح الحمدللہ بڑے مطمئن ہو کے یہاں سے گئے ہیں. اب جنہوں نے اوور چارجنگ کی ہے ان کی وجہ سے ہمارے بھی کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ خود یہیں کے مقامی ہیں؟ نہیں جی، میں لاہور سے ہوں. تو یعنی آپ یہاں پہ بزنس کی غرض سے آپ آئے ہیں. تو جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو آپ کا بزنس اور آپ کے ساتھ اور لوگوں کا بزنس بھی خاصا متاثر ہو جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جی متاثر ہوتا ہے. اب 3-4 دن سے ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی کام ہے. اب ہمارے ورکرز کی سیلریز ہیں، ہمارے جو دوسرے ادر ایکسپینسز ہیں، وہ اس کو بھی ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو اقبال صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ کیا کچھ ایسی آپ لوگوں کی ہوٹلز کی کچھ ایسی باڈیز، کچھ ایسی یونینز بھی بنی ہوئی ہیں جہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہو سکے کہ قیمتیں جو ہیں وہ اس خاص حد کے اندر ہی رہیں گی؟ یہ ہماری ایسوسیشن ہے، بالکل ہے، لیکن یہ بیسکلی یہ انتظامی امور ہیں. انتظامیہ اگر چاہے تو اس چیز کو کر سکتی ہے. بس انتظامیہ تھوڑی سی سست ہے، اس وجہ سے یہ سارے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہم آپ کی بات کروانا چاہیں گے اس فیملی کے ساتھ جن کو ہم نے ریسکیو کر کے. دیکھیں یہ ایک وہ سمجھ لیں کہ ہم اپنی پبلسٹی کے لیے یہ چیز نہیں کر رہے. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے، ہم جیسے اور بھی کئی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ایسی کئی فیملیز کو ریسکیو کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ تشہیر نہیں اپنی کرنا چاہ رہے، لیکن ان کی وجہ سے ہمارے کاروبار، جنہوں نے اوور چارجنگ کی ان کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہوئے ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی افراد ہیں جنہوں نے اپنی کمپنسیٹ کیا، لیکن ان کی وجہ سے ہم بھی متاثر ہو گئے ہیں. اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. آئی وش کہ ہم ٹیلی فون پہ ان سے بات کر سکتے، لیکن ابھی کیونکہ ہم اس میں لائیو نہیں کر سکتے، بٹ آئی ول ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ دیم. ہاں بتائیں. ہاں ایجنٹ مافیا کا، بلکہ میں نے یہاں پہ ایسے بھی واقعات کا ہم آپ کو بتائیں. ہمارا ابھی ہم مختلف ہوٹلز کے لوگوں سے ملے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پہ ایجنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ باہر سے لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور 50% تک ان کا شیئر ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ قیمت بتاتے ہیں. تو کیا آپ لوگ کچھ ایسی ریکمنڈیشنز بھی کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہوٹل ہی سے کانٹیکٹ کیا جائے جو عام دنوں میں ٹورسٹ یہاں آتے ہیں؟ جی بالکل ڈائریکٹ وہ کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دیکھیں اگر ہم 40-50% ایجنٹ کو دیتے ہیں، پھر یہ ہوتا ہے نا کہ جی جب کسٹمر آتا ہے ہم کسٹمر کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے. وہ بعد میں کیونکہ وہ مقامی لوگ ہوتے ہیں تو ہم نے یہاں بزنس کرنا تو ہم. تو یہ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، لیکن یہ ایجنٹس کس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی دیم؟ وہ دیکھیں، اگر آپ دیکھیں مختلف چوکس میں، جیسے کلڈانا ہے، جھیکا گلی ہے، یا جہاں بھی آپ کسٹمر آتا ہے، ٹورسٹ آتا ہے، تو وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں جی یہ میرا کارڈ ہے، یہ ہمارا ہوٹل ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ایجنٹ ہوتا ہے. تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. کسٹمر کو بھی کرنا چاہیے وہ ڈائریکٹ جہاں مرضی اسٹے کریں تو ڈائریکٹ جائیں تاکہ ان کو بینیفٹ ہو. جو بھی اضافی جو چارج وہ کرتے ہیں تو وہ اس کا ڈائریکٹ جو بینیفٹ ہوگا وہ کسٹمر کو ہی ہوگا. ٹھیک ہے. آپ نے کیا دیکھا ان 2 دنوں کے دوران، خاص طور پہ جب ہم مہنگی چیزوں کی بات کرتے ہیں، مہنگے کھانے یا مہنگی رہائش کی بات کرتے ہیں، ان 2 دنوں میں جبکہ ٹورسٹ پھنس چکے تھے، وہ باہر نکلنا تھا لیکن دے ہیڈ ٹو اسٹے ہیئر. لوگ جو ہے نا اتنے بیچارے لیڈیز ہیں نا وہ رو رہی تھیں کہ لوگ واش روم جانے کا 300 روپے لے رہے تھے، اور شکر ہے اللہ کا ہم نے سب کو فری ادھر چائے بھی پلائی. جو بیچارے مجبور تھے ان کی ہیلپ بھی کی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو ساتھ روم میں لے جا کے ان کو ہیٹر جلا کے ان کی فل فیور کی ہے. اور ہمارے پاس جو فیملی ادھر رکی ہوئی تھی انہوں نے بھی بہت فیور کی ہے، اپنے بچوں کے کپڑے ان کو دیے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اب یہ کچھ ہم ہوٹل کے جو یہاں پہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہم بات کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ ٹرینڈ جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیولی چل رہا ہے. بہت سے ایسے لوگ جو کہ برف میں پھنسے رہے اس دن اور وہ اپنی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، اس دن کی ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، جو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ایک ٹورسٹ سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ 800 روپے کا ایک جو ڈبل روٹی کا ایک پیکٹ ہے وہ ان کو 800 روپے میں دیا گیا، جو کہ
عام حالات میں 100 یا 120 روپے تک ان کو مل جاتا. تو یہ صورتحال یہاں پہ رہی ہے. آج جو ہوٹل ہے ایک اس کو سیل کیا گیا ہے اور اس کے بعد اب لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ڈیمانڈ کر ہی رہے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے اور کوئی ایک باقاعدہ پالیسی جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. یہ جو ہوٹل آج سیل کیا گیا, میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو روٹین میں جو کرایہ ہے ایک روم کا وہ 1500 سے 2000 کے قریب ہے, لیکن اس دن جب یہ واقعہ ہوا تو ایک روم کا کرایہ 20,000 روپے تھا اور ساتھ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر آپ نے ہیٹر استعمال کرنا ہے تو 1000 روپے 1 گھنٹے کے لیے دینے پڑیں گے, اگر گرم پانی چاہیے تو اس کے الگ چارجز ہوں گے اور 12 بجے کے قریب وہ روم خالی کرنا ہوگا. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ایک روم میں صرف 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں. ہماری کچھ ایسی فیملیز سے بھی اس دن بات ہوئی تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ وہ 8 سے 10 لوگ تھے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے اتنے مہنگے رومز, اس وجہ سے انہوں نے گاڑی میں اسٹے کرنا پریفر کیا اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگوں کی حالت بھی خراب ہوئی اور 20 کے قریب اموات بھی واقع ہوئیں.